شیخ عبداللہ سومئی کی بیٹی سے ہوئی. اس لڑکی کا نام تھا مخدومہ فاطمہ ام الخیر. ہاتھ اٹھائیں بچے، اٹھائیں بچے. اگر کوئی آپ سے پوچھے غوث پاک کی امی کا نام کیا تھا، کیا بتاؤ گے؟ مخدومہ فاطمہ ام الخیر. کیا بتاؤ گے؟ برکت کے لیے بولو، شفا کے لیے بولو. مخدومہ. ان کے بھی روزے پر میں نے حاضری دی ہے. صبح کے 3:30 بجے تھے، بس لگی تھی، وہ ٹیلی فون نمبر لکھا تھا، ڈرائیور کو بلایا، میں نے کہا اس پہ فون کرو. آستانہ معمول کے مطابق تھا. وہ آیا تو بولتا ہے کہ 5 منٹ کے لیے سب کو جانے دوں گا، بعد میں بس سے بیٹھ جاؤں گا. میں نے کہا ارے میاں تم پہلے گیٹ تو کھولو. جب وہ گیٹ کھولے تو پھر میں نے ان کی خدمت کی، ان کو نظر و نیاز پیش کی ہے. میں نے کہا اول مرتبہ یہ زوار آئے ہوئے ہیں، انہیں امی کی بارگاہ میں رہنے دیجئے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں 2-2.5 گھنٹے تک ہم لوگ بیٹھے رہے، روتے رہے کہ میرے شیخ کے صدقے میں آج امی کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. جس لڑکی نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، جس کے کانوں نے کبھی فحش باتیں نہیں سنی، جس کی زبان پر کبھی گالی نہیں آئی، جس کے ہاتھوں سے کبھی کسی غریب کو تکلیف نہیں پہنچی، جس کے قدم کبھی گناہوں کی طرف نہیں گئے، وہ غوث پاک کی ماں ہے. اللہ ان کی ماں کا فیض عطا فرمائے. اور آپ کے گھر میں اگر ماں ہو تو ماں سے محبت کیا کریں انشاءاللہ. بولیں دل سے، بولیں دل سے بولیں. بڑے ظالم ہیں لوگ، مجھ سے کہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کی بات کرو، اور پھر جا کے اپنے ماں باپ سے نفرتیں کرتے ہیں. آج کا عالم معلوم کیا ہے؟ بڑے والے بیٹی کی بارات آئی ہے. جب اس سے کہا جاتا ہے تیری ماں کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ماں کمینی ہو گئی ہے. اپنی ماں کے بارے میں بولتا ہے ماں کمینی ہو گئی. بولے باپ وہ تو سٹیا گیا ہے، وہ چھوٹے والے جو بھائی ہے نا، بیٹا اس کا اسی کے بہکاوے میں آ گئی ہے میری ماں. وہ کمینی، میں موت زندگی کا میرا ساتھ چھوٹ گیا. سگی بیٹی کی بارات آنے والی ہے، اپنی ماں کو دعوت نہیں دی. دوست کہتے ہیں یار پاگل ہو گیا، بلا لے ماں کو. تو دل پہ پتھر باندھ کے جائے گا. اماں سے کہے گا چلو بارات آنے والی ہے. ماں رونے لگتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، ٹوٹے ہوئے چشموں کے شیشے پر جاتے ہیں. وہی آنسو وہی شیشوں کو صاف کرنے کا سبب بنتے ہیں. پھٹا ہوا دوپٹہ ہے، ایک لاٹھی اٹھاتی ہے، ٹوٹی ہوئی چپلیں پہن کے ماں پیچھے اپنے بڑے والے بیٹے کے گھر میں آتی ہے. بہو نے دیکھا تو گھور کر کے دیکھا، پوتی نے دیکھا تو اسے ناراض ہو گئی. پھر آ گئی بوڑھی میرے گھر. باپ نے کہا صبر کرو ابھی چلی جائے گی. ماں بیٹھ گئی آنگن میں. اسے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کسی نے نہیں کہا، ماں ہے ماں. اسے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کسی نے نہیں کہا. زمین پر بیٹھی، وہاں جہاں پر غریب عورتیں پلیٹ دھلا کرتی ہیں، جہاں پلیٹیں دھلا کرتی نا عورتیں بیٹھ کے، وہیں پر ماں بیٹھی ہے. وہیں پر ماں بیٹھی ہے. 2-3 گھنٹے بیٹھی تھی، جب تک دل کہا بیٹھی رہی. جو آتا اسے غریب اور یتیم بچوں کی ماں سمجھ کے ایک ٹھوکر مارتا تھا. ادھر سے ادھر ہوتی رہی. کسی نے چائے دے دیا تو ٹھیک ہے، ایک روٹی دی ٹھیک ہے. ماں نے روتے ہوئے اپنی لاٹھی اٹھائی، اپنے گھر واپس آ گئی. واپس تو آ گئی، لیکن مصلی بچھا کر کے اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے میرے مولا، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے خون پسینے سے پالا ہے. یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو کیا ہوا، میں تو اس سے محبت کرتی ہوں. معاف کر دے میرے بیٹے کو. اور میری دعا ہے کہ آج میرے بیٹے کی عزت کا بھرم باقی رکھنا، کوئی باراتی بھوکا نہ جائے. کھانے میں اتنی برکتیں دینا. ماں کو بھوک لگی ہے لیکن باپ کی عزت، بیٹے کی عزت کی خواہاں ہے. اے میرے مولا، میری اولاد کی عزت کو سلامت رکھنا، اور اس کی بیٹی کو اچھے سسرال کی میجورٹی مل جائے، اس کے قدم میں برکتیں ہوں. ماں روتی رہی اور اس نے روتے روتے خالی پیٹ سو گئی. بیٹے کو خبر نہیں کہ اس کے 3 ڈیگ سالن نالیوں میں پھینک دیے گئے. بوڑھی ماں بیٹھی ترستی رہی. ایک روٹی کے لیے کوئی پرسان حال نہ رہا. یہ بیٹے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی